بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے آیا نمبر 151 سے سورہ بقرہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اور کما ورڈ اسی وقت یوز ہوتا ہے جب آپ کسی سچویشن کو دوسری سچویشن سے کمپیئر کرتے ہیں. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جب قبلے کی تبدیلی کی بحث چل رہی تھی یہی کہا ولی اتم نعمت علیکم. اس قبلے کی تبدیلی کی پیروی کرنا شروع کر دو تاکہ لی اتم نعمت علیکم تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دوں. ولعلکم تعتدون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. قبلے کی پیروی کرنا ہدایت ہے. اسی طرح ہدایت کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے رسول کو بھیج دیا تم میں جو تم ہی میں سے تھے. یتلو علیکم آیاتنا جو پڑھتے ہیں آیتوں کو ہماری تم پر. ویزکیکم اور جو تمہیں پاک کرتے ہیں. ویعلمکم الکتاب اور جو کتاب سکھاتے ہیں. والحکمہ اور حکمت سکھاتے ہیں. یہ جو ورڈنگ ہے یہ جو فریزنگ ہے یہ وہی فریزنگ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کی تھی. اور اس دعا کی قبولیت کا اعلان 151 آیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہاں دیکھو ہم نے بھیج دیا رسول. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ ایسا رسول ہو جو انہی میں سے ہو جو تمہاری آیتوں کو پڑھیں گے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے. بس تبدیلی یہ آئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا رسول ہو کہ وہ تمہاری آیتوں کو پڑھے انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اس کے بعد ان کا تزکیہ کرے. مطلب تزکیہ آخر میں تھا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کی قبولیت کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ ایسے رسول ہے جو تم پر ہماری آیتوں کو پڑھتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. سیکنڈ سٹیپ کیا آیا آیتوں کو پڑھنے کے بعد؟ تزکیہ کہا گیا. پاک کریں گے. یہ تمہیں پاک کریں گے اور اس کے بعد تمہیں کتاب اور حکمت سکھائیں گے. تو سمجھ میں بات یہ آئی تزکیہ مقدم ہے. علم حاصل کرنا مقدم نہیں ہے. علم حاصل آپ زیادہ سے زیادہ کرو گے. اگر نیت کچ ہے تو کیا پتہ ابلیس بن جاؤ گے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ بہت سارے علماء نے بہت سارے فتنے اٹھائے. یہ جو دین الہی یا دین اکبری جو اب تک چلتے آیا ہے اکبر بادشاہ سے لے کر اس کا خیال اکبر بادشاہ کو یا ان کے باپ دادا کو نہیں آیا. یہ فتنہ اٹھانے والے تو علماء تھے جو پڑھے لکھے تھے جو دین جانتے تھے جو دین سیکھ چکے تھے. پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں گے اس کے بعد ہم اس کتاب کو سیکھیں گے پھر حکمت سیکھیں گے. کتاب اور حکمت اسی وقت ہمیں فائدہ دے گی جب ہمارا تزکیہ ہو چکا ہوگا. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ جب بھی آئے گا تو سمجھ جائیے یہ کانسیپٹ ہے کہ دو طرح کی پاکی ہوگی. پیوریفیکیشن دو طرح کی ہوگی. ایک تو دل کے امراض سے پاکی اور دوسرا ذہنی امراض سے پاکی. دل میں جو میل کچیل ہے مطلب دل کے امراض کیا ہے؟ دل کی بیماریاں کیا ہے؟ جلسی ہے، حسد ہے، غصہ ہے، اینگر ہے، گریڈ ہے، لسٹ ہے، لیزینس ہے. یہ جو بھی امراض ہے جو بھی بیماریاں ہیں یہ دل کی بیماریاں ہیں اور اس سے بھی ہمیں پاکی حاصل کرنی چاہیے. اور دوسرا جو ذہنی امراض ہے انٹلیکچوئل پیورٹی. اور انٹلیکچوئل پیورٹی کیا ہے؟ جب آپ صحیح اور غلط میں فرق سمجھ جائیں گے نا تو دھیرے دھیرے آپ کو ذہنی پاکی حاصل ہو جائے گی. اور یہ ذہن کی پاکی آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ اپنی دنیا کو پوری طرح سے غور کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ دیکھو آسمان اور زمین کی بناوٹ کو، دن اور رات کی ہیر پھیر کو اور جان لو کہ اس کا خالق کون ہے. اس رب کو پہچاننا ہے تو تمہیں گھر کے کونے میں بیٹھو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تم جب باہر آؤ گے دنیا دیکھو گے غور و فکر کرو گے جب جا کے پتہ چلے گا کہ یہ اس دنیا کی جو بناوٹ ہے یہ اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی. کوئی ہے جو اس کا خالق ہے اور یہی خالق میرے عبادت کا لائق ہے. اور یہ جو ذہنی پاکی ہے یہ بھی اس کتاب سے آئے گی اور دل کی پاکی وہ بھی اس کتاب سے آئے گی. اور آپ کو نہ کوئی اور پروگرام اور نیا شیڈیول بنانے کی ضرورت نہیں ہے انسانیت کو سچائی کی طرف اور ہدایت کی طرف لانے کے لیے. پروگرام تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی کہہ دیا ہے
اور وہ ہے اس کتاب کی آیتیں، قرآن ایڈوکیشن۔ اور یہ قرآن شریف جو ہے یہ اسپریچول کلینزر ہے اور انٹلیکچوئل کلینزر ہے، اور اسی کتاب سے لوگوں کا تزکیہ ہوگا، لوگوں میں پاکی آئے گی، دل کی بھی ذہن کی بھی۔ اس کتاب کو پڑھنا دل اور دماغ کو پاک کرنا ہے۔ اس دل اور دماغ کو پاک کرنے کے بعد جو تھرڈ سٹیپ ہوگا وہ اس کتاب کو سیکھنا ہوگا، اس کتاب کو سیکھنا ہوگا، اس کے بعد پھر حکمت کو سیکھنا ہوگا۔ پہلے ہم فاؤنڈیشن مضبوط کر دیں گے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلم کیوں ہیں، ہمارا رب کون ہے، اسی کی عبادت کیوں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد تمہیں اس کتاب کے اصول اور اس کتاب کے احکام سکھائے جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے مکی قرآن میں آپ دیکھیے ہمیشہ ذکر ایمان پر ہو۔ مکے میں جتنا بھی وقت تھا وہ سارا وقت سارے صحابہ ایمان کو مضبوط رکھا کرتے تھے، ایمان کی مضبوط اہم مسئلہ تھا ان کے لیے۔ اس کے بعد جب مدینہ پہنچے، جب ان کا فاؤنڈیشن مضبوط ہو چکا تھا، اس کے بعد سونے پر سہاگا انہیں اس دین کے حقوق اور حقائق اور احکام سارے کے سارے ان کے سامنے رکھ دیے گئے، اور ان کے لیے یہ احکام بے حد آسان ہو گئے، ان کے لیے کوئی مشکل نظر نہیں آئے، جبکہ ان کی زندگی میں یہ احکام پہلے کبھی نہیں تھے۔ اور ہمارے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم بھی ہمارے اولاد میں اس فاؤنڈیشن کو مضبوطی سے ڈال دیں، تاکہ اس کے بعد جب ہم انہیں کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، فلاں حلال تھا، اور یہ حکم تمہیں کرنا ہے اور فلاں کام تمہیں کرنے سے رکنا ہے، تو ان کے لیے یہ بے حد آسان ہو جائے گا۔ اگر نہیں، ہمارے اولادوں کو حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بہت زیادہ مشکل ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، تو شاید کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ہم خود ہے، کیونکہ انہیں ہم انٹلیکچولی اسٹرانگ کرتے ہیں، نہ انہیں عقلی دلائل دیتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، نہ ہی ان کی دلوں کو مضبوط کرتے ہیں اس دین پر، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے بچے دین سے دور ہیں۔ If you don't have proper roots, how can you have a healthy tree? It's just common sense. جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ وہ رسول ہے جو تم میں سے ہے، جو تم ہی میں سے ہے، جو ہماری آیتوں کو تم پر پڑھتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، اور لاسٹ میں کیا، تمہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی احکام کو سنتے ہو، اس احکام کو سیکھتے ہو، اس حکم کو سیکھتے ہو، پھر اس کے بعد اس حکم کو اپنے زندگی میں اپنا لیتے ہو، اس حکم کی پیروی کرنے لگتے ہو، اپنی زندگی کو اس حکم کے حساب سے چلاتے ہو، تو یہی حکمت ہے۔ جو نالج ہے، جو علم ہے، اس علم پر چلنا حکمت ہے۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ یہی کہتے رہے کہ حکمت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہتے ہیں۔ اگر معمولی باتوں میں سمجھنا ہے تو سمجھیے کہ قرآن اگر تھیری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس ہے، قرآن لیوڈ، قرآن امپلیمنٹڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ایسے رسول ہم نے بھیج دیے تم میں سے جو تم پر ہماری آیتوں کو پڑھتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، اور تمہیں اس کے بعد کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ یعلمکم، اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں ما لم تکونوا تعلمون، جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم تھا ہی نہیں۔ فاذکرونی، پھر تم میرا ذکر کرو، پھر اس کے سبب میں نے تمہارے لیے رسول بھیجا، پھر تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، مجھے تم یاد رکھو، اذکرکم، تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ضرور یاد رکھے گا۔ اور اس کی جو شرح ہے وہ پھر ہمیں حدیث شریف میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو کسی محفل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعلیٰ درجے کی محفل میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں وعدہ یہ ہے کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ وشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں بہت کچھ دے دیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے کرتے اگر سجدوں میں ہماری ساری عمر بھی نکل جائے تو بھی ہم اس رب کا شکر کبھی نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرنا۔ یہاں دیکھیے جو کفرہ ورڈ ہے نا، یہ کفر کے لیے آتا ہے، عموماً کفر کے لیے آتا ہے۔ اور جب یہ کفرہ ورڈ کسی حرف کے بغیر آتا ہے نا، حرف کیا کہتے ہیں؟ کسی پرپوزیشن کے بغیر۔ اب دیکھیے کہ الذین کفروا باللہ، کفرہ کے بعد کیا بات آ گئی؟ با۔ با جو حرف ہے، یہ حرف ہمیں کفرہ کے بعد نظر آیا، اس کا مطلب کفر کرنا ہوتا ہے۔ اگر با کے بغیر کفر ورڈ آ گیا تو اس کا مطلب ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ تم پھر میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم نہیں کرتے۔ یا تو ہم شکر کے پوزیشن میں ہوں گے یا ہم ناشکری کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہہ دی، تم میرا شکر ادا کرو اور تم میری ناشکری مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کبھی کبھی میرا شکر ادا کرتے ہو اور کبھی کبھی میری ناشکری بھی کرتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کلیریفائی کرتے ہیں کہ تم ہر وقت صرف میری شکر گزاری میں رہو، کبھی بھی کسی وجہ سے بھی تم میری ناشکری مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کا بیسٹ عمل یہ ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں۔ صلاح جو ہے، نماز جو ہے، یہ بیسٹ فارم آف ذکر ہے، کیونکہ نماز کا جو روح سکون ہے وہ الحمد شریف ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کا جب ہم شکر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں۔ مطلب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی ہے، اور یہ جو صلاح ہے یہ بیسٹ فارم ہے اس آیت کو پوری طرح سے جینے کے لیے۔ یہاں پر 18 رکوع پورے ہوتے ہیں، اس کے بعد سے جو رکوع شروع ہوگا اس میں اس دین کے احکام پر بات ہوگی، رولز اور ریگولیشنز پر بات ہوگی۔ آسان زبان میں سمجھ جائیے کہ اگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہے تو اس کا بلو پرنٹ یہاں سے شروع ہو جائے گا، اور ہمیں ایک نئی امت قرار دینے کے بعد جو رولز ہمیں فالو کرنے ہوں گے وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایسا سمجھ لیجئے کہ 4 لڑیاں ہوں گی، ایک لڑی ہوگی عبادت کی، دوسری لڑی ہوگی معاملات کی۔ معاملات مطلب ہماری زندگی میں جو کچھ ہوں گے وہ سارے ٹاپکس پر یہاں بات ہوگی، کہ نکاح میں کیا ہوگا، عدت میں کیا ہوگا، طلاق کے مسئلے، جو بھی مسئلے ہوں گے سارے معاملات پر بحث ہوگی۔ اور 2 لڑیاں ہوں گی جہاد کے، جہاد بن نفس، جو نفس کے ساتھ جو جہاد ہوگا اس کے بارے میں ذکر ہوگا، اور دوسرا انفاق سے جو جہاد ہوگا اس کے بارے میں بھی ذکر آئے گا۔ یہ 4 لڑیاں ہوں گی۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ الگ الگ رنگ کی رسیاں ہیں، کوئی لال ہے، کوئی نیلی ہے، کوئی پیلی ہے، اور الگ الگ رسیوں کو ایک رسی میں باندھ دیا گیا ہے۔ اگر الگ الگ رنگ کی رسیوں کو ایک رسی میں باندھ دیں گے، دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ رنگ مختلف نظر آ رہے ہیں اور رسی کھٹی پٹی نظر آ رہی ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی سیکول نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں سے جو آیتیں ہوں گی ان 4 لڑیوں میں مختلف بٹی ہوں گی اور الگ الگ آئیں گی، اور ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس بارے میں ذکر آیا پھر کسی اور بارے میں ذکر آ گیا۔ اگر دھیان سے دیکھا جائے تو یہ وہی 4 لڑیاں ہیں، اور یہی 4 لڑیاں ہمیں الگ الگ نظر آئیں گی۔ کبھی پہلی لڑی کا ذکر آ گیا، کبھی تیسری لڑی کا ذکر آ گیا، کبھی دوسری لڑی کا ذکر آ گیا، اور کبھی چوتھی لڑی کا ذکر آ گیا۔ اور 4 لڑیاں یہی ہوں گی، ایک تو عبادات، معاملات، جہاد بن نفس، جہاد بن انفاق، اور یہی لڑیاں بار بار یہاں سے ہوتی ہوئی گزریں گی۔ اور ان لڑیوں کے بیچ میں ایسا سمجھے کہ ان رسیوں کے بیچ میں کچھ پھول بھی ہوں گے، کچھ ایسی آیتیں بھی آئیں گی جو یونیورسل ٹروتس کہلائیں گی۔ ایک ایسی آیت آئے گی جو بہت بڑی آیت ہے، آئی تھنک وہ 164 آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری نیچر کی خوبصورتیوں کو ایک آیت میں ڈال دیا ہے، اور بڑی خوبصورت آیت ہے یہ۔ اور اس کے بعد پھر چند آیتوں کے بعد آیت البر آئے گی جو بہت بڑی آیت ہے، پھر آیت الکرسی آئے گی جو توحید کا خزانہ ہے،
اور آیت الدین دیکھیں گے ہم، جو قرض کے مسائل میں سب سے بڑی آیت ہے۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بلو پرنٹ، جو 19ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے، جس میں آفیشیلی ہمیں خطاب کیا جائے گا یا ایھا الذین آمنو۔ اس سے پہلے بھی ہم نے 104 آیا میں دیکھا تھا یا ایھا الذین آمنو، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا مت پکارا کرو، انظرنا کہا کرو، اور دھیان سے سنو تاکہ تم بار بار ان سے سوال نہ کرو۔ اور اس آیت میں ہم نے اس بلاوے کو دیکھا تھا، اور یہاں سے آفیشیلی اللہ تعالیٰ ہمیں یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کریں گے، مطلب مسلم امہ کو اللہ تعالیٰ اے ایمان والوں کے خطاب سے ایڈریس کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اب یہاں سوال یہ آیا کہ مدد کس چیز پر حاصل کرنی ہے؟ آپ کسی سے مدد مانگتے ہیں تو مدد کرنے والا یہی کہے گا نا کہ کس چیز میں مدد چاہیے، کوئی بات ہوگی تبھی مدد ہوگی نا۔ مدد چاہیے ہمیں صبر کی، نماز کی، اس شے کے لیے جو مشن اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں پہلے دیا تھا، اور وہ مشن ہے اس دین کی سربلندی، اس دین کو لوگوں تک پہنچانا، اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانا، اور لنک بن جانا اللہ تعالیٰ میں اور انسانیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم نئی امت مسلمہ ہو، اب تم گواہ ہو جاؤ ساری انسانیت کے لیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ اور اس مشن کے لیے تمہیں مدد حاصل کرنی ہے کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم ہوا، کیونکہ یہ جو صلاح ہے نا، تم اس سے مدد ملتی ہے، اور صبر سے، تحمل سے مدد ملتی ہے۔ جو کارنامہ تمہیں انجام دینا ہے نا، یہ آسان نہیں ہے، آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ تمہیں لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی بات پہنچانی ہے، اور اس راستے میں بہت ساری مشکلیں آئیں گی۔ تمہیں مشکلوں سے لڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، اس دین کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم دھرے کے دھرے بیٹھے رہیں گے تو نہ کفر جگہ چھوڑے گا اور نہ حق آئے گا۔ اگر حق کو لانا ہے اور تو تمہیں جد و جہد کرنی پڑے گی، صرف یقین نہیں، تمہیں عمل کر کے دکھانا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے اس دین پر، تاکہ لوگ جان لے کہ یہ دین وہی دین ہے جو اس انسانیت کو ضرورت ہے، تاکہ کل کو قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہے کہ ہمیں تو تیرے دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ، یہ جو تیرے دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے تھے، یہ مسلمان، یہ تو ہماری سب سے بڑی رکاوٹ تھی تیرے تک آنے کی۔ انہیں دیکھ کے، ان کے دھوکے کو، ان کے جھوٹ کو دیکھ کے ہم تو تیرے سے اور دور ہو گئے۔ یہ تو مشکل بنے بیٹھے تھے تیرے تک پہنچنے کی، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اللہ کہ تیرا دین ہے کیا۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے، ہمیں اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اپنے بہترین عمل سے۔ واز پر واز کریں گے تو لوگ سنیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ آپ کے انداز زندگی سے لوگوں کو اپنی دین کی طرف بلائیے، اس طرح خود کو بہتر کیجئے کہ لوگ جاننا چاہے کہ تمہارا دین کیا ہے۔ اگر تمہیں یہ کرنا ہے تو تمہیں مدد حاصل کرنی ہے صبر سے اور نماز سے۔ صلاح سے مدد ملتی ہے اور صبر سے مدد ملتی ہے۔ صبر حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر یقین سے اور آخرت پر یقین سے۔ اگر آخرت پر یقین پختہ ہے تو تم میں صبر اپنے آپ آ جائے گا۔ اگر آخرت پر یقین ہے تو پتہ چلا کہ اگر دنیا میں سب سے بڑی جو آفت آ سکتی ہے وہ موت ہے۔ سب سے بڑی آفت کیا ہوگی دنیا میں؟ موت۔ اگر موت کے لیے ہی آپ کا کانسیپٹ بدل چکا ہے، آپ کے نظر میں موت آپ کے وجود کا خاتمہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے موت تو ایک بریک ہے، جس کے بعد میں پھر زندگی ہے، جو برزخ کی زندگی ہے۔ ہم ختم نہیں ہوتے، ہم آگے بڑھتے ہیں اس رب کی طرف جس رب نے ہمیں بنایا ہے۔ اگر موت پر آپ کا نظریہ بدل چکا ہے تو آپ میں تو صبر آئے گا ہی، اور اس صبر سے آپ کو مدد ملے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو تم ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قتل ہوتے ہیں مردہ، وہ مردہ نہیں ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، بے شک وہ زندہ ہے، بس تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔
اور یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ آیات بدر سے پہلے کی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں صحابہ کو کہ اب جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو جانے دے چکے ہیں مکن پیریڈ میں، جنہیں لا الہ الا اللہ کہنے پر قتل کیا گیا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے تھے۔ مت کہو انہیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے، بس تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، جان سے جو کمتر ہوگا وہ آزمائشیں ہوں گی، اور لازماً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ ہر چیز سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا، وہ صاف کرتا ہے کہ دیکھو جس راہ میں قدم رکھا ہے، اگر ایمان لایا ہے، ایمان ہے، تو تیار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ضرور آزمائے گا ہر چیز سے۔ من الخوف، ڈر سے، ہر قسم کے ڈر سے وہ تمہیں آزمائے گا، والجوع، اور بھوک سے، فاقے سے آزمائے گا۔ تم کسی ڈر کی وجہ سے کہیں تم اللہ تعالیٰ کے احکام نہ چھوڑ دو، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ والجوع، اور بھوک سے، فاقے سے تمہیں آزمایا جائے گا، کہیں فاقے کی ڈر سے تم حرام کی طرف نہ لپکو، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ غزوہ احزاب کے بعد کتنا فاقہ آیا تھا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں سے تمہیں آزمائے گا اور مالوں سے تمہیں آزمائے گا، اور وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہاں جو ثمرات ورڈ ہے، یہ اس کا معنی دو طرف جاتا ہے، ایک تو پھلوں کی طرف، وہاں دیکھیے مدینے میں جو ان کا کیش کراپ تھا وہ کھجور تھا۔ کھجور کی جو پیداوار آنے والی تھی، جب آئی تھی اسی وقت اسے اتارنا بہت ضروری تھا، اگر وقت گزر جائے گا تو ساری کھجوریں بیکار ہو جائے گی۔ اور ادھر اسی وقت تبوک کے جنگ کا اعلان ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تبوک کے لیے نکلو۔ کھجور کو اتارنا بھی ایک فن تھا جو مردوں کے لیے خاص تھا۔ اب یہ آزمائش ہوئی ان کے لیے کہ اب یہ کیا کریں گے، اپنے کیش کراپ کی طرف بھاگیں گے یا اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اس طرح بھی آزمایا تھا۔ اور یہاں ثمرات کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے، وہ پھل ہے جو تمہاری محنت کے بعد تمہیں ملتی ہے۔ زندگی میں بہت محنت کرنے کے بعد جب رزلٹ آنے لگا تو پتہ چلا کہ یہ جو کام تھا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس رب کا حکم مانیں گے یا اس محنت کا جو پھل ملنے والا ہے اسے حاصل کر لیں گے؟ یہ بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا ہر چیز سے، خوف سے، تمہیں بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے، جو ان ساری آزمائشوں پر کھرے اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں 156 آیات سے بات شروع ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔